نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی ہدایات کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم فرمایا اور تینوں کا مختصر حال بیان کیا. پہلی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا حال، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کافروں کا حال اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا حال. آئندہ اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی 2 آیتیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں گروہ کو خطاب کر کے اس بات کی طرف دعوت دی ہے جس کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے. قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ لوگوں کو راہ راست دکھلانے کے لیے. یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ رب العزت کی پرستش اور مخلوق کی عبادت سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے قرآن کریم نازل ہوا. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں گروہوں کو دعوت دیتے ہیں اور بڑے عجیب انداز سے دعوت دی گئی ہے. دعوت اس معنی کر عجیب انداز سے دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کی جو دلیل ہونی چاہیے وہ دلائل کو بھی بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. یعنی اس آیت میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دعویٰ بھی ہے اور اس دعوے پر جو دلیل ہونی چاہیے وہ دلیل بھی اسی آیت میں بیان کر دی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، ناس انسان کی جمع ہے اور ناس کے اندر مومنین آ گئے، کافرین آ گئے اور منافقین آ گئے. تینوں گروہ سے خطاب ہے. اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. تینوں گروہ سے خطاب ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اس جملے کا معنی اور مطلب ہر مخاطب کے اعتبار سے الگ الگ اور جدا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو. یہ خطاب اگر کافرین سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفر کو ترک کرو، توحید کو اختیار کرو. اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اے منافقین اپنے نفاق کو چھوڑو اور اخلاص پیدا کرو. اور اگر یہ خطاب
مومنین سے ہو، اور مومنین میں پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو گنہگار قسم کے ہیں، ناقص الایمان ہیں، اعمال صالحہ کے اعتبار سے کمزور ہیں، اگر ان کے لیے یہ خطاب مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایمان والوں اپنے ایمان کے اندر کمال اختیار کرو، اعمال صالحہ کی پابندی کرو۔ اور اگر کامل الایمان سے یہ خطاب ہو تو مطلب یہ ہوگا، یعنی کامل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے مکمل ہے ایمان کے اعتبار سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دوسرے جو بھی طبقے ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کے اندر استقامت اختیار کرو اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش کرو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقی نہیں ہے؟ علیہ باللہ متقیوں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ تو وہاں مفسرین ترجمہ یوں کرتے ہیں، اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ دم علی تقواک، یعنی اپنے تقوی پر مداومت اختیار کیجیے، اپنے تقوی پر استقامت اختیار کیجیے۔ تو اگر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا خطاب کامل الایمان لوگوں سے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنے ایمان میں استقامت اختیار کیجیے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے ایمان لانے کا، پہلے سے ایمان تو حاصل ہے تو تحصیل حاصل کا حکم دیا جا رہا ہے، جس چیز حاصل ہو اس کے حاصل کرنے کا۔ تو وہاں یہی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، اپنے ایمان پر جمے رہو، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ولا تطغوا، اور سرکشی مت کیجیے۔ تو ہر گروہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس جملے کا معنی الگ الگ ہوگا اور بدلتا رہے گا۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو تمہارے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں ربکم کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ لا سکتے تھے، یعنی یوں کہا جا سکتا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ الذی خلقکم، یا پھر رب کے علاوہ دوسرے صفاتی بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کو لایا جا سکتا تھا، لیکن نہ تو لفظ اللہ کو لایا گیا اور نہ رب کے علاوہ دوسرے کئی ایک صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے کسی نام کو نہیں لایا گیا اور رب کو لایا گیا۔ تو اس میں بھی گویا دعویٰ اور دلیل موجود ہے کہ کیوں رب کی عبادت کرے، تو کہا کہ وہ رب ہے، کیوں اللہ کی عبادت کرے، وہ رب ہے، اور رب صرف اور صرف وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس میں تین چیزیں پائی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین جب سورہ فاتحہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ عرض کیا گیا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ رب وہ ہے کہ جس میں تین باتیں پائی جائے۔ نمبر ایک، کسی چیز کو عدم سے وجود بخشے، نیست سے ہست کر دے، ایبسنٹ سے پریزنٹ کر دے، موجود نہیں تھی اور وجود دے دیا۔ نمبر دو، جس چیز کو اس نے وجود دیا ہے اس چیز کے وجود کے بقا کا سامان بھی پیدا کرے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بقا کے لیے اس کی ماں کے دونوں پستانوں میں دودھ کی دو نہریں جاری فرما دی، یہ دودھ پی کر کے بچے کی بقا ہے، انسان کا بچہ زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ تو جس چیز کو وجود دیا ہے، وجود دینے کے بعد اس کے بقا کا سامان بھی پیدا کرے، یہ دوسری چیز۔
نمبر 3، جس چیز کو وجود دیا ہے، وجود دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یا وہ ذات جو جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس چیز کو بتدریج آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دے، لاسٹ اسٹیج تک پہنچا دے۔ انسان کا بچہ ایک دم شیخ نہیں بن جاتا ہے، ایک دم بوڑھا نہیں بن جاتا ہے، بلکہ جنین ہوتا ہے، جنین سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ کے بعد علقہ ہوتا ہے، مدغہ ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں ہوتا ہے اور باہر آتا ہے، صبی یا طفل کہا جاتا ہے، پھر غلام اور شاب کہا جاتا ہے، پھر شیخ کہا جاتا ہے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ ایک دم آسمان کھڑا ہو گیا، ایک دم زمین بن گئی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کو بنایا اللہ تبارک و تعالی، بتدریج اس کو منتہائے کمال تک پہنچا دے، اس کے آخری اسٹیج تک پہنچا دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ 3 باتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہیں، اور جس میں 3 باتیں ہوں وہی رب کہا جاتا ہے۔ تو رب اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا کفیل ہے، انسانوں کا کارساز ہے، انسانوں کا مربی ہے۔ تو مربیانہ انعامات انسانوں پر جو کیے ہیں وہ صرف اس ذات نے کیے ہیں جس کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہیں۔ جب تینوں باتیں اس میں موجود ہیں تو عبادت کی مستحق وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اعبدوا ربکم، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں کسے؟ تو کہا کہ اپنی پوری کوشش اور پوری طاقت کو مکمل فرما برداری میں صرف کر دینا، اور اس کے خوف اور عظمت کے پیش نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا، عصیان اور معصیت سے دور رہنا، یہ ہے عبادت۔ تو عبادت کا معنی کیا ہوا کہ اپنی پوری کوشش کو اور پوری طاقت کو اس کی مکمل فرما برداری میں صرف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے بچا رہے۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ والذین من بعدکم نہیں کہا، من قبلکم کہا۔ تو ہم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری دنیا تک جو بھی آئے گا وہ سب اس میں آ گئے۔ اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، اس ملت کے بعد کوئی دوسری ملت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ تو ختم نبوت کے مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے۔ من بعدکم نہیں کہا کیونکہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ہمارے بعد کوئی ملت نہیں۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں عذاب اور سزاؤں سے بچنے کے لیے امید صرف اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ توحید اختیار کرو اور شرک سے باز رہو، ورنہ کوئی امید نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے پکارا یا معاذ، قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا،
اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ اگر بندے اس کام کو کر گزرے یعنی اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو عذاب نہ دے اس کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. لعلکم تتقون، تو دنیا میں گمراہی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں سزاؤں اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے توحید اختیار کی جائے اور شرک سے باز رہا جائے، شرک سے بچا جائے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، رب کی وضاحت کی ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم سے کہ رب کسے کہتے ہیں. 3 باتیں جس میں ہو وہ رب کہتے ہیں. مزید وضاحت کیا کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. مزید وضاحت رب کی جا رہی ہے کہ رب اس کی یہ صفت ہے کیا؟ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. اوپر پہلی آیت میں رب کی جو وضاحت کی گئی اس وضاحت میں اللہ تبارک و تعالی نے انفسی دلیل، ایک ہے 2 قسم کے دلائل ہیں، آفاقی اور انفسی. انفسی کا مطلب وہ دلائل کو جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلائل جو انسان کی گرد و پیش، انسان کے متعلق، انسان کے اراؤنڈ سراؤنڈ جو کچھ بھی ہے اس کی حالت کو بیان کریں، یہ آفاقی دلائل کہے جاتے ہیں. تو پہلی آیت میں انفسی دلائل یعنی انسان کی ذات سے متعلق، اور وہ کیا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی دلیل ہے. اور یہاں آفاقی دلائل بیان کرتے ہیں کہ وہ ذات کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. فراشن کا لفظ استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو نہ تو اتنا نرم بنایا پانی کی طرح کہ اس میں آدمی گھستا ہی چلا جائے، دلدل کی طرح سے گھستا ہی چلا جائے اور اس کا کوئی کام نہ ہو سکے، اور زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا جیسے کہ لوہا ہوتا ہے یا پھر پتھر ہوتا ہے، اسٹون ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے معتدل بنایا زمین کو. اگر لوہے کی طرح سخت بنا دیا جاتا، پتھر کی طرح زمین کو سخت بنا دیا جاتا تو انسان اپنی ضرورتوں کو کیسے وہ پوری کر سکتا، زمین سے کیسے کھیتی باڑی کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو معتدل بنایا. فراشا کا مطلب یہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور دوسری نعمت کیا؟ آسمان کو چھت بنایا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے، بغیر کسی پلر کے جس کو تم دیکھتے ہو. 2 تفسیر کی جاتی ہے اس کی. ایک تو یہ کہ پلر ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، پلر ہے حقیقت میں. اور دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ واقعتاً حقیقتاً پلر ہے ہی نہیں، بغیر پلر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا، ہمارے اوپر چھت کی طرح بنا دیا ہے. تو وہ سماء بنا، آسمان کو مزین چھت بنایا ہے، ذل فریب چھت بنایا ہے. کتنا خوبصورت سما قائم ہوتا ہے جب آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. وہ سماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. دوسری نعمت. تیسری نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک و تعالی نے اتارا آسمان سے پانی. آسمان سے پانی اتارے جانے کو بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ درمیان میں بادل نہ ہو. ہر اوپر سے آنے والی چیز کو ہمارے محاورے میں آسمان سے برسنے والی کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں پانی برستا ہے بادل سے. قرآن کریم نے اس کو واضح کر دیا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے اتارا بادلوں سے مسلا دھار بارش، بہنے والا پانی. معصرات بادل کے معنی میں ہے. اسی طرح سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، مزن سفید بادل کو کہتے ہیں. کیا تم نے پانی کو اتارا بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی اتارنے والے ہیں.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی. یہ تیسری نعمت ہوئی. چوتھی نعمت فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو تمہارے کھانے کے واسطے، تمہارے لیے رزق کے طور پر. پہلی تین نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں کسی کا خیال اس بات کی طرف نہیں جا سکتا کہ اس میں انسانی عمل کا کوئی دخل ہو. زمین بنائیں، انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کا وجود بھی نہیں تھا جب زمین بنی تھا. آسمان بنایا، اس میں انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں. آسمان سے پانی برسایا، اس میں انسانی عمل کا کوئی دخل نہیں. لیکن فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ میں کسی کا خیال اس بات کی طرف جا سکتا ہے کہ انسان یعنی کسان کھیت کے اندر بیج بوتا ہے، پھل چلاتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، جھاڑ جنگل کو دور کرتا ہے، تو پھر پودا نکلتا ہے. تو قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس بات کو واضح کر دیا کہ تم جو کوشش کرتے ہو وہ صرف اس حد تک ہے کہ اس کونپل کے نکلنے میں یا پھر اس پودے کے نکلنے میں جو رکاوٹ ہو سکتی تھی اس رکاوٹ کو تم نے دور کر دیا ہے، ورنہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم کھیتی کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بلا بتلاؤ کہ تم جو کھیتی کرتے ہو أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ انسان کیا کرتا ہے؟ بیج بو دیتا ہے اور بیج سے کونپل نکلے اور پودا نکلے، اس لیے کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے. بس یہ اس کا کام ہے. اس کے بعد کونپل کا نکلنا، پودے کا نکلنا، اس کو گرمی سردی سے محفوظ رکھنا، ضرورت کے مطابق اس کو گرمی دینا، ضرورت کے مطابق اس کو بارش دینا، ضرورت کے مطابق اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اس کو پورا کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ نے بڑے عجیب انداز میں اس کو بیان فرمایا. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیتے اور پھر تعجب کر کے دیکھتے رہ جاتے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بلا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو نکالا؟ کیا تم نے اس کو آسمان سے اتارا؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سب کا جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کو بیان فرماتے ہیں، اپنی الوہیت، اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں، اپنی کارکردگی کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں. جب کام کرنے والا میں ہی ہوں تو عبادت کا مستحق میں ہی ہوں، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی، بس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو تمہارے کھانے کے واسطے. چار چار نعمتوں کو بیان کیا اور اس سے پہلی آیت میں انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی نعمت تخلیق کو بیان کیا. وہ یا 5 نعمتیں بیان کی اور یہ 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتے ہیں. تو جب وہ بات ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اللہ کا مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ. روایت میں یوں آتا ہے کبیرہ گناہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا کسی کو مقابل ٹھہراؤ، کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا تم اللہ کے لیے کسی کو مقابل نہ ٹھہراؤ یا اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ. اندادا لد کی جمع ہے، لد واحد اس کی جمع ہے اندادا. وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو بھی واضح دلائل بیان کیے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اگر اس میں غور کرے تو توحید کا اقرار کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، یعنی توحید کے اقرار کرنے پر وہ مجبور ہوگا. فتبارک اللہ احسن الخالقین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.